اب دیکھیے وہ جو رمضان کا مہینہ تھا اس کی محترم مہینے کے اندر جو ہم پہ پابندیاں لگائی گئی تھیں، رمضان کا جو مہینہ تھا اس کی جو پابندیاں آپ کو بتائی تھی میں نے. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیا، ہمیں معلوم ہو گیا. اب اس میں کیا پابندی آ رہی ہے؟ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی فرض کرے گا اس میں حج کو، اس مہینے میں حج کو، فلا رفثا، میں نے رفثا بتایا تھا پچھلی آیت میں، بےہودہ گفتگو نہیں کرے گا، وہ اپنی بیوی سے آف کورس بےہودہ گفتگو نہیں کرے گا. ولا فسوق، اور جناب اچھا فسوق کے معنی فسق جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جو قرآن میں کرنا، یعنی جو احکام بتایا جائے کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اس کی آزادی لے لے. فاسق وہ ہوتا ہے جو آزادی لے لیتا ہے. مثال کے طور پہ رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، چار دوست باتیں ہوئی تو پیاس لگی، کہہ رہا ہے میں تو پانی پی رہا ہوں، اور پانی پی لیا میں نے. تو مطلب مجھے منع تھا روزہ رکھنا، میں نے اس کی آزادی لے لی. آزاد نہیں ہوتا، آزادی اپنا جو خواہش ہوئی کر لیا. تو جو اللہ کہہ رہا ہے فاسق وہ ہے، فسوق مت کرو، یعنی کرنے اور نہ کرنے کی جو پابندی لگائے اس کی آزادی نہیں لیں آپ، اور نہ حج میں بحث مباحثہ نہ کریں. تو یہ تین چیزیں آ گئی حج کے اندر. حج کے مہینوں میں جو آدمی حج میں فرض کر لے اپنے اوپر، کون کرے گا؟ نہیں، مہینے محترم مہینوں میں، حج کے محترم مہینوں میں جس آدمی نے فرض اپنے اوپر حج کیا ہوا ہے، یعنی جو حج پہ جا رہا ہے، میں نہیں جا رہا تو مجھ پہ پابندی ہے. یہ جو میں نے آپ کہا تھا حرمات کا جو ایک ریلیشن شپ ہے، یہ اس شخص پہ پابندی ہو جائے گی جو حج پہ وہاں پر جائے گا. یہ اس آدمی پہ نہیں جو محترم مہینے ہیں، محترم کی آپ اس کے احترام کریں گے اس مہینے کا، لیکن یہاں پر آپ پہ پابندی نہیں ہے جو حج پہ نہیں گیا. یہی لکھا ہے کہ وہ لکھا فمن فرضا، جس نے فرض کر لیا، فیہن الحج، حج کے اندر، حج کے مہینوں میں، فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، پھر کوئی بےہودہ گفتگو نہیں کرے اور کرنے نہ کرنے کی آزادی نہ لے اور نہ حج میں بحث مباحثہ کرے. تو یہ تین پابندیاں آ گئی جو عام لائف میں آپ کر سکتے ہیں بحث مباحثہ، لیکن محترم مہینے حج کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ پابندی لگی آپ پہ اور اس شخص پہ جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ان مہینوں میں جسے فرض، اب جسے نہیں کیا تو اس پہ پابندی نہیں ہے. تو جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے وہ تھوڑی کر رہے ہیں سب. تو آگے اللہ کہتا ہے اور جو وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور جو کوئی تم میں سے بہتری کرے گا، بہتری سے کرو گے، بہتر سے کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے، اور تم اس ساز و سامان کا اہتمام کر لو، بس بے شک بہترین سے اہتمام تقوی اختیار کرنا ہے، اور اے صاحبان دانش مجھ سے تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں نہ کریں، اور جو اچھا کریں گے وہاں پر آپ اس کو اللہ جانتا ہے. جو بھی آپ بہتری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ، اور بہترین اہتمام کرنا یہ تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں معاشرے میں، تقوی کے معنی تو رائچس لے لیتے ہیں یا صحیح کرنا. مطلب تقوی ہے کہ آپ اپنے نفس کی حفاظت کریں، ہر اس چیز سے بچیں جو چیز اللہ جیسے کہتے ہیں نا بچنا. جیسے جب بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ نہیں کھائیں، وہ نہیں کھائیں، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، آپ کی صحت جو صحیح نہیں. اسی طرح تقوی بھی ہوتا ہے، اپنی نفسیات جو سائیکالوجی ہے انسان کی، وہ بیسیکلی ڈسٹرب ہو رہی ہے مختلف ہمارے خواہش نفس کو فالو کر کے یا مختلف باتیں سن کے. تو ہمارے کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم یہ کھاؤ، یہ نہیں کرو یا وہ نہیں کرو، اس سے میں تقوی اختیار کرتا ہوں، اس سے میرا تقوی ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ایسا نہ کرو، تو اس سے تمہارا تقوی، اللہ کا تقوی جو ہے وہ تمہاری سب سے بہتر ہے. تو آپ باقی ساز و سامان جو لے جانا چاہتے ہیں، لوگ لے کے جاتے ہیں حج پہ، بہت ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں، وہاں وہ منع بھی کرتے ہیں کہ بھائی اتنی چیزیں مت لے کے آئیں، پھر بھی لے کے چلے جاتے ہیں. وہاں پر حج پہ پرابلمس بھی ہوتی ہیں ان کو. تو یہ ہے. تو حرمتوں کے ساتھ میں یہاں بتانا چاہوں گا ایک جو ڈفرینس میں آپ کو لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے رفثہ جو ہے، اب رفثہ سے سمجھیے کہ رمضان کا، میں فرض کریے ایک ایسا آدمی ہے ایکس وائی زیڈ جو مہینے رمضان کے اندر سے لے کے حج تک کے 4 مہینوں میں وہ پورے ان 4 مہینوں میں سب چیز کر رہا ہے. رمضان میں بھی ہے وہ، اور پھر حج پہ بھی جائے گا. تو اب دیکھیے وہ یہاں پر جب ہے تو جب دن میں تھا تو اس نے رفثہ نہیں کیا،
رات میں رفسا کیا، بےہودہ گفتگو دن میں نہیں کی، رات میں کی. کہاں پر؟ رمضان کے مہینے میں. لیکن وہی آدمی جب حج پہ جاتا ہے تو وہاں دن میں بھی نہیں کر سکتا رفسا، وہ رات میں کر نہیں سکتا. وہ اتنے مہینے رمضان کے وہاں پر حج کے مہینوں میں آ گیا وہ، تو اس کا ریلیشن شپ کیا بنا کہ وہاں پر نہیں کر سکتا، وہ دن اور رات میں نہیں ہو سکتا. وہاں پر نہ دن کے الاؤڈ ہے نہ رات کے الاؤڈ ہے، بس رفسا منع کر دیا، تم حج کے مہینوں میں آ گئے ہو. تو یہ میں ڈفرینس بتاتے ہیں کہ ایک حرمت بھی ہے اور ایک تعلق بھی ہے. لڑائی جو ہے وہ یہاں بھی نہیں کر سکتے، وہاں بھی نہیں کر سکتے. لیکن حج کے اندر وہ صرف خاص حج کے اندر کی بات ہو رہی ہے. محترم مہینے کا، محترم مہینے سے تعلق 3 محترم مہینے جو حج کے ہیں، اور جس بھی مہینے میں وہاں موجود ہوں، حج جس میں نے فرض کر رکھا ہے، تو میں لڑائی نہیں کروں، میں رفسا نہیں کروں، میں بےہودہ گفتگو نہیں کروں، میں بحث و مباحثہ نہیں کروں، میں کرنے اور نہ کرنے کی آزادی نہ لے لوں. یہ میرے پہ فرض ہو گیا وہاں جا کے. لیکن جو آدمی جو یہاں پر ہے، وہ یہاں پر اگر رمضان کے مہینے میں ہے تو اس نے دن میں تو بےہودہ گفتگو نہیں کی، لیکن رات میں کر لی، تو وہ وہاں پر جا کے نہیں کر سکتا. تو ایک تعلق ہے. اگر دونوں جگہ کر رہا ہے تو وہاں پر جا کے اس کو جا کے نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ پھر اس پہ محترم مہینہ ہو گیا. جو فرض کرے گا حج پہ اس پہ ہے. اچھا، حج ہمارے معاشرے میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ حج جو ایک دفعہ کرنا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے تو ایک دفعہ حج کر لیں آپ. جی نہیں، ایک دفعہ نہیں ہے. جس طرح صلاۃ قائم کرنے کا ذکر ہے اس طرح حج کا ذکر ہے، لیکن اس پہ کنڈیشن رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. وہ میں ایک آیت تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں آپ کو. سورہ آل عمران کی 30 کی 97 ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج، گھر کا حج ہے جس کسی کو استطاعت ہے اس راستے کی. کنڈیشن یہ کہ کوئی بھی شخص، اللہ نے انسان کے اوپر، لوگوں کے اوپر حج کی کیا رکھ دی؟ جس کی استطاعت ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، گھر کا حج کریں آپ. من استطاع، جس کسی پاس استطاعت ہے، الیہ سبیلا، اس کے طرف راستے کی آپ کے پاس استطاعت ہے. تو اگر ایک آدمی کے پاس ہر سال حج پہ جانے کے لیے استطاعت ہے تو ہر سال جائے. وہ سارے محترم مہینے کا جو محترم مہینے خاص لوگوں پر تھوڑی ہیں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ہر سال جائے. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ پہ وہ لاز فرض نہیں ہوں گے جو وہاں جا کے فرض ہو جائیں گے. جو حج پہ جائے اس پہ فرض ہو جائیں گے. لیکن آپ نہیں جا رہے تو آپ پہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر استطاعت ہے تو یہ مت سمجھے کہ ونس اپون اے ٹائم اور ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں جن کے پاس استطاعت ہوتی، جو وہاں رہ رہے ہیں یا باہر سے لوگ جاتے ہیں ہر سال. وہ ہر سال اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے جانے ان کو، وہ جا رہے ہیں حج کر کے آ رہے ہیں. یا وہاں رہ رہے ہیں تو لوگ جا ہی رہتے ہیں. وہاں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ یہاں سے گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تو باقاعدہ 2 دن کا کرتے ہیں. وہاں سے ایک خاص جگہ شہر چلتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہاں سے کر کے چلے جاتے ہیں. ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو وہ حج کو بالکل ایسے پارٹ آف لائف سمجھ رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھا، اللہ بھی کہہ رہا ہے. تو اسی لیے وہ محترم مہینہ ان پہ اپلائی ہو جاتا ہے اور وہ ان سارے رولز اینڈ ریگولیشن کو انہیں فالو کرنا پڑتا ہے. اب سورہ توبہ 9 اس کی 5 آیت. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جب وہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، یعنی یہ 4 مہینے جو محترم تھے گزر گئے آپ کے، پھر مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں محصور کر لو، حصار باندھ لو ان کا، اور ان کے لیے ہر گات کی جگہ میں بیٹھے رہو. بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، بس ان کا راستہ خالی کر دو. بس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں آپ پہ، کیونکہ آپ اس میں اپنی تزکیہ نفس کر رہے تھے، جب آپ پہ کہا تھا تم رفسا نہیں کرو یا لڑائی نہیں کرو یا بحث نہیں کرو، یہ سب آپ پہ پابندی، اور روزے رکھ رہے تھے، یا آپ جو وہاں جا کے کام کرنے حج پہ کر رہے تھے، وہاں سے مینا جا رہے ہیں، جو بھی حج کے. اب جب وہ مہینے 4 گزر گئے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر آپ مشرکوں سے لڑائی کریں. کیسے کریں؟ جس طرح آپ نے اپنے نفس سے لڑائی کری. یہ لڑائی فوراً ایک دم پستول اٹھانے کا آدمی عادت ہے کہ فوراً پستول اٹھا لیتا ہے. میں نے بھائی آپ نے اپنے آپ کو کیسے قتل کیا وہ بتائیے. جس طریقے سے آدمی اپنے آپ سے لڑائی کرتا ہے اس طریقے سے اس نے دوسرے کو سے لڑائی کرنی ہے. اپنے آپ سے کیسے لڑائی کرے گا؟ جو شیطان اس کو وسوسے ڈال رہا ہے
اور اللہ کی آیت سے اس کو موقع آیت سے اس کو کاٹ رہا ہے. اس طریقے سے جو ہم نے لڑے تو اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں کے لیے تم ان سے لڑائی کرو جس طرح کہ تم میں سمجھا جس طرح بتاؤں جس طرح آپ نے لڑائی کی. جب آپ کو لڑائی کرنے کا طریقہ پتہ ہے تو آپ دوسرے سے بھی لڑائی کریں گے. تو اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر لڑائی کرو ان سے مشرکوں جہاں تم انہیں پاؤ اور ان کو پکڑو. فزیکل پکڑنے انہیں مطلب بات چیت میں اور گھیرا ڈال لو. بیٹھے رہے جہاں آیا ہوا کوئی آدمی آپ نے گھیرا ڈال کے بیٹھا آگے چلو اس کو کچھ آیتیں سنائیں گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا اسے باتوں میں گھیر لو اپنا گروہ کا کوئی آدمی بنا لو. اسی طرح آپ نے اللہ کی آیت سے ہر وقت اس آدمی کو گھیرا رکھنا ہے تاکہ وہ آدمی یعنی کہ یہاں تک کہ اللہ خود کہہ رہا ہے انہیں محسوس کر لو ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو. بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کرو زکوٰۃ دیں بس ان کا راستہ خالی کر دو تب انہیں آپ نے چھوڑا. ورنہ آپ پیچھے لگے ہوئے کسی طریقے سے اللہ کی راہ کی طرف آ جائے کیونکہ وہ پیچھے لگے ہوئے کہ آپ پچھلے اپنے دین سے پھریں. وہ پچھلے آدمی پڑھ چکے ہیں. وہ لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین و فیصلے سے ہٹ جاؤ. ان کا بھی یہ مشن ہے. وہ اپنے مشن میں لگے پکے ہیں باقاعدہ. اس میں ہمیں 4 مہینے اللہ نے پابندی لگا دی کہ تم ان سے نہ کرو. لیکن جیسے 4 مہینے گزرے پھر ان کے پھر تم وہی کرو کیونکہ وہ بھی لگے ہوئے آپ کے ساتھ. ان کی پوری کوشش ہے کہ تم راستے سے تم ہٹ جاؤ راستے سے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو ہٹا کے چھوڑیں کسی طرح ان کو ہدایت پہ لا کے چھوڑیں. وہ اللہ ہدایت دیتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن گھیرا ڈال کے بیٹھے رہے احساس کرے رکھے ان کے ساتھ. تو یہ وائس ورسا ہے کیونکہ وہ پوری کوشش میں لگے کہ تم اس سے ہٹ جاؤ. اس میں آپ کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلا جائے گا. ہر قسم کی چیز کو استعمال کرتا ہے آدمی کسی طرح آپ کو وہ نقصان پہنچا دے. فزیکل ہے سائیکولوجیکل ہے ایموشنل ہے. آپ کا بھی کام یہ کہ اس کو صبر کرتے رہو. یہ صبر ہے وہ جہاد ہے اور پھر اس کو کسی طریقے سے ہدایت پہ لانا ہے. آپ نے لا نہیں سکتے لیکن آپ لگے رہیں گے کوشش میں لگے رہیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ کسی طرح بھی ان کو تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے جب وہ محترم مہینے ختم ہو جائیں بس لڑائی کرو قتل کرو مشرکوں جہاں تم انہیں پاؤ اور ان کو پکڑو اور ان کو محسور کر لو اشارے میں لے لو گھیر لو اور ان کے لیے ہر گات کی جگہ میں بیٹھ اسی مقصد سے بیٹھ رہو جس طرح کے وہ بیٹھے ہوئے. بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں بس ان کا راستہ خالی کر دو. بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. سورہ توبہ 9 اس کی 37 آیت ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. بے شک اس کو یعنی محترم مہینے کو ملتوی کرنا کفر میں زیادتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اس کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں. اس یعنی بریکٹ میں محترم مہینے کو کسی سال کو وہ حلال کرتے ہیں اور اس کو محترم مہینے کو کسی سال میں محترم کر لیتے ہیں تاکہ وہ محترم مہینوں کی گنتی کو طے کر لیں. جو اللہ نے محترم کیا ہے اسی طرح وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو جو اللہ نے محترم کیا. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما ہیں اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اب اس مہینے میں اس ایک سال میں محترم مہینے تو معلوم ہے آپ کو یہ لیکچر تو ہو گیا نا محترم مہینے 4 ہیں لیکن اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ لوگ ایسے ہیں بے شک اس کو محترم مہینہ کو ملتوی کرنا کفر میں زیادتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اس کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں. اس محترم مہینے کو کسی سال میں وہ حلال کر لیتے ہیں اور اس کو محترم مہینوں کسی سال میں محترم کر لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کیسے ہوگا. ایک سال میں 4 مہینے محترم ہیں. ایک سال میں 4 مہینے محترم ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کو پتہ چل گئے. اب وہ کیا کر رہے ہیں جو لوگ کفر کر رہے ہیں کفر کیسے کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں اور کفر کیا اس کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں. کیسے کر رہے ہیں کون کیسے بتایا کیسے کر رہے ہو یہ کون سے مہینے مان نہیں رہے وہ کون سے مہینے مان رہے وہ جو میں نے بتایا تھا پہلا کون سا تھا محرم 7واں مہینہ تھا ہاں اور آخری حج کا ہے تو وہاں اس کو مان لیا انہوں نے. تو حج پہ اگر گئے تو وہ آٹومیٹک کسی سال فرضی کسی سال وہ حج پہ چلے گئے تو اس حج پہ جا کے ان کو تو وہ کرنا پڑے گا جو ان پہ وہ محترم ہو گئے اس پہ وہ کنڈیشنز ان پہ لاگو ہو جائیں گے. تو وہ کیا ہو جائے گا جو حلال حرام تھا جو منع تھا اس پابندی کو وہ کر لیتے ہیں. اور جس سال وہ نہیں گئے
یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے مہینے 3 جو ہے اس کو وہ جو مہینے 3 ہے یعنی محرم مہینہ اس میں محترم مہینہ وہ سمجھا ہوا ہے، اور اس محترم مہینے کی عزت کرنے کی پیچھے کنڈیشن بھی بتا رہے ہیں وہ کچھ اور چیز ہے نا جو بھی بتا رہے ہیں، میرا مطلب وہ سب کو معلوم ہے. یہاں جو ہم نے محترم مہینے پڑھے وہ ریلیٹڈ ہیں اللہ کے گھر سے، اللہ کے لیے حج، اللہ کے لیے رمضان، قرآن کا نزول، اس پہ پابندیاں، اس لیے محترم ہے وہ. یہ تو واقعہ جو بتا رہے ہیں وہ محرم کا جو تو میں نے بتا دیا وہ پہلے ایکچولی کیا تھا سفر الاول، وہ محترم مہینہ محترم اس کا نام تو رکھ دیا آپ نے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ملتوی کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کسی جیسے ایک سال میں ایک آدمی جو کہ اس کا بلیور ہے کہ پہلا مہینہ محرم اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، رجب کو دے رہے ہیں، اور 2 لاسٹ مہینے وہ 2 تو محترم مہینوں میں صحیح ہو کے دے رہا ہے، لیکن 2 کو الگ غلط دے رہا ہے. تو اس میں اس مہینے میں وہ اس 2 جو مہینے اس کے رمضان کے ہیں وہ انکانشیس رمضان میں روزے تو رکھ رہا ہے، اس میں وہ پابندی بھی پوری کر رہا ہے، لیکن کفر کب کرے گا؟ جب وہ لڑائی کرنے میں بیٹھ جائے گا. تو اس نے ایک طرح سے محترم چیز کو، حرام چیز کو حلال کر لیا. تو اس آیت میں دیکھیے غور سے یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک اس کو محترم مہینے کو ملتوی کرنا، یعنی اس کو ملتوی کرنا مطلب اس کو کیجولی لینا، اس کو سیریس نہیں لینا، کفر میں زیادتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اس کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں. اس محترم مہینے کو کسی سال میں تو حلال کر لیتے ہیں. فرض کریے میں ایک محترم مہینے رمضان لے لوں، میں نے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے اور جانتے بوجھتے نہیں رکھ رہا تو میں نے اس کے جو حرام مہینے تھے اس میں مجھے کھانا نہیں تھا، میں نے کھا لیا کھانا. سمجھ میری بات؟ حلال ہو گیا وہ، جبکہ وہ حرام تھا مہینہ، محترم مہینہ تھا. محترم کا مطلب اس میں مجھے کھانا رمضان میں نہیں کھانا چاہیے، پھر اس کے اندر مجھے رفسا نہیں کرنا تھا رات، وہ ساری چیزیں میں نے کری تو وہ حلال کر لیا میں نے وہ مہینہ. محترم مہینہ جو رمضان کا مہینے کے اندر جو فاربیڈن چیزیں تھی وہ سب میں نے اس کو لافل کر لیا، اور اس محترم مہینے کو کسی سال میں محترم کر لیا. اب اگلے سال آئے تو میں نے روزے رکھ لی سارے، محترم کر لیا کہ مجھے اب ساری پابندیاں اپنے پہ لگا لی میں نے. آپ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ محترم مہینے کی وجہ جو ہے وہ لوگوں سے کنیکٹڈ ہے، اور اس میں جو پابندی اس سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کسی مہینے میں کرتے ہیں، پوری تراویح پڑھ رہے ہیں، رفض رات کو نہیں، وہ دن میں نہیں کر رہے، روزے رکھ رہے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اور رات 10 راتیں میں بیٹھ، پورا سسٹم کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو اس مہینے، اس سال میں اس مہینے کو محترم کیا آپ نے. اور جس میں آپ نے نہیں کیا وہ محترم نہیں رکھا، آپ نے حلال کر لیا اس کو، اپنے اوپر سب ساری چیزیں کری، نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ قرآن، نہ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، تو وہ حلال فل ہو گیا، جبکہ وہ محترم تھا. تاکہ وہ محترم مہینوں کی گنتی کو طے کر لیں جو اللہ نے محترم کیا ہے. اب ان کی نظر میں دوسرے مہینے بھی محترم ہیں، وہ تو نہیں ہو رہے، وہ تو محترم نہیں ہے نا، تو اس کو کیسے طے کریں گے؟ اسی طرح وہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے محترم کیا ہوا ہے، حلال کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ محترم تھا کہ اس میں نہیں کرنا تھا چیزیں، انہوں نے حلال کر لیے. جب بھی آپ یاد رکھیں محترم مہینے میں جو پابندی آپ پہ لاگو ہیں، حج پہ جائیں اور ساری جو پابندی آپ پہ لاگو ہیں محترم، اس کی وجہ سے آپ پہ کہا گیا یہ نہیں کرو، یعنی رفث نہیں کرو، فلا فسوق ولا جدال بحث نہیں کرو، جدال مت کرو، لڑائی نہیں کرو، اور آپ نے کر لی تو آپ نے حلال کر لیا وہاں جا کر. تو یہ دنیا میں ہوتا رہے گا، اور مہینے جو ہے اس مہینے کی سینکٹیٹی لوگ توڑتے رہیں گے. جبکہ میں نے بتا دیا محترم مہینے کی سینکٹیٹی از ریلیٹڈ ٹو ہیومن بینگس، اور اس کے اندر جو آپ پہ پابندیاں لگائیں، اور وہ ساری لافل چیزیں کی پابندیاں جو ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ عام آدمی جب لافل چیز کو روکتا ہے، لافل ہے غصہ، لڑائی کرنا لافل چیز، لڑائی کر سکتا ہے آدمی ایک حد کے اندر آیات کے ساتھ بحث کر سکتا ہے، لیکن محترم مہینے میں نہیں کر سکتا. لافل کو جب آپ یعنی کھانا لافل ہے، رمضان میں نہیں کھا رہے آپ، بحث کرنا لافل ہے لیکن احرام کے اندر، محترم حج کے اندر نہیں کر رہے آپ، تو بےہودہ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن رمضان کے راتوں میں، دن میں، اور وہاں پر نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں جو چیز منع کی جا رہی ہے، جب آپ اس الاؤڈ چیز پہ کنٹرول کرتے ہیں تو جو ایکچوئل رانگ ہے اس پہ کنٹرول آتا ہے. یعنی آپ کے اندر آپ کے تقوی کی اس طرح کنڈیشن بڑھتی ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، تو اسے چوری کرنا ہے تو آدمی چوری کر رہا ہے، ایک مثال عادت ہو گئی اس کو چوری کرنے کی. لیکن جب وہ چھوٹی چیز، یہ جو لافل چیز تھی، کھانا تو لافل تھا، پانی پینا ایک لافل ہے، لیکن آپ روکتے اپنے آپ کو، صرف کانشیس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
اس چیز کی وجہ سے آپ کو پھر چوری جب منع کی جائے گی تو منع کر دکھائیں گے، آپ نہیں کریں گے چوری، کیونکہ آپ نے ایک لافل چیز پہ بھی پابندی کر لی اپنے اوپر جو الاؤڈ تھی. لیکن آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ عام پریکٹس میں، عام زندگی میں، اس کو آپ زندگی میں کیوں نہیں پریکٹس کرتے؟ جب رمضان چلا جاتا ہے تو آپ آدمی بالکل آزاد ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. رمضان میں کنٹرول کرتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا جیسے میں اب کنٹرول کر رہا ہوں تو مجھے عام زندگی میں بھی کنٹرول ڈیولپ کرے نا. تو اللہ نے 4 محترم مہینے سے رکھے ہیں کہ یہ انسان کی تیاری ہے کہ 8 مہینے میں باقاعدہ لڑائی صحیح طرح کر سکے مشرکوں کے ساتھ، یا اور اپنے کیریکٹر کو صحیح ڈیولپ کر سکے، لوگوں سے بات چیت کر سکے، بحث کر سکے عام. لیکن یہ 4 مہینے میں کنٹرول کرے، ہر چیز پہ صبر کرنا ہے آپ نے. تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ سب چیزیں جب گزر جاتی ہیں تو بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہ آپ کی ایک ٹریننگ پیریڈ ہے 4 months جس میں محترم رکھا ہے، اور اس میں لافل چیز پہ پابندی لگا دی جو حلال تھی، تاکہ حلال چیز پہ جب آپ روک لیں گے تو جو حرام ہے اس کو روکنا آسان ہو جائے گا. خمر حرام ہے تو وہ تو ویسے حرام ہے تو نہیں کریں گے آپ، زنا حرام ہے تو نہیں کریں گے آپ کیونکہ منع ہے. لیکن جب لافل پہ روکیں تب تو اس چیز کو تو آسانی سے روک لیں گے. آپ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا روزہ کیوں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ ڈیولپ کروایا تقویٰ، اویئرنیس آف ہم، یعنی آپ اللہ کے کانشیس ہو رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ آخری آیت تھی اس لیکچر کی، یہ بتانے کے لیے کہ محترم مہینے اور اس کی حرمات یا سینکٹیٹیز کیا تھیں. تو ہم نے یہ پورے لیکچر سے یہ اندازہ پڑھ کے سمجھ لیا کہ 4 مہینے محترم ہیں ایک سال میں، اور وہ لونر کیلنڈر سے، لونر ٹائمنگ سے، اور وہ 4 مہینے جو ہیں وہ ہے رمضان جو مہینہ ہے وہ محترم اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہمیں جو کوئی اس مہینے کا جس میں قرآن نازل کیا ہوا گواہ ہے، یعنی وہ رات کو تراویح اٹینڈ کرے اور پھر رات کو قرآن سنتا ہے، پھر دوسرے دن روزہ رکھے. اور روزے کے اندر ہم پہ اور پابندیاں یہ ہیں کہ آپ رفث نہیں کر سکتے دن میں، رات میں رفث کر سکتے ہیں. اعتکاف میں مباشرت نہیں کر سکتے اپنی بیوی کے ساتھ، دن میں نہیں کر سکتے رفث. یہ پابندیاں ہم پہ لگا دی. یہ اس لیے وہ مہینہ محترم ہو گیا، اس میں قرآن نازل ہوا، اور اس کے اندر جو فاربیڈن چیزیں جو ہیں وہ انسان نے عمل کیا جو ویسے الاؤڈ ہیں. اب آیا حج کا مہینہ 3، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. اس میں کیا ہے کہ آپ بحث مباحثہ نہیں کر سکتے، لڑائی اس میں بھی نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، اور جناب فسوق یعنی آزادی لے لینا کہ کرنا یا نہ کرنے کی آزادی لے لی. منع تھا، میں نے کر لیا صاحب، اس میں پابندی لگتی ہے، آپ نہیں کر سکتے. اور اگر حج کا اندر اور بھی باتیں، میں نے تو اس وقت اس حج کو پورا ڈسکس نہیں کیا، حج ایک الگ ٹاپک ہے. جب آپ حج پہ جاتے تو وہاں اور بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ بکرے کا سلسلہ ہے وہاں پر کہ وہاں شکار نہیں کر سکتے. قرآن میں ایک آیت ہے وہاں شکار نہیں کر سکتے. حج کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں شکار بھی الاؤ نہیں ہے، بہرحال کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن ویسے قرآن میں ایک لا بھی ہے کہ آپ وہاں جائیں تو آپ شکار نہیں کر سکتے. جو حج میں جو احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، جو اس فرض جس سے کر لیا. تو یہ بھی یاد رکھیں یہ جو محترم مہینے جو حج کے ہیں اس میں آپ نے شکار نہیں کرنا ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، رفثہ نہیں کرنا ہے ان محترم مہینوں میں. جس نے آدمی نے اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا حج، جو حج پہ نہیں جا رہا اس پہ پابندی نہیں ہے یہ، لیکن اس کی ایک رسپیکٹ ضرور رکھنی ہے اس نے پھر بھی. لیکن پابندی اس شخص پہ جو وہاں جاتا ہے اور احرام باندھے ہوا ہوتا ہے اس پہ یہ پابندی ہو جاتی ہے. ایک خاص ڈریس کوڈ ہے اس کا جب آپ احرام باندھے ہوتے ہیں. تو یہ تھا. تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اچھا کیا قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اس کی کیسے پہچان ہم نے؟ رمضان کا تو مہینہ مینشن ہے قرآن میں، اور ذی الحجہ میں پتا تھا آخری مہینہ ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلا ہر محترم مہینے کے 7 محترم مہینہ ہے. ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ چاروں 7 ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. تو یہ اس کے محترم مہینے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اب آپ کو سوال جواب کرنا چاہیے. جزاک اللہ شیخ صاحب. اب سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں. جن صاحب کو بھی سوال کرنا ہے آپ لوگ اپنی نشست پہ تشریف رکھیں. میں شیخ صاحب کو پھر دعوت دوں گا ایک دفعہ کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے جو یہ 3 مہینے جو حج کے جو بتائے ہیں آپ نے، اور نارملی تو ذی الحجہ کے مہینے میں لوگ حج کرتے ہیں، تو یہ 3 مہینے میں حج کیا چیز ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. یا عمرہ بھی اس میں شامل ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ اصل میں یہ تینوں مہینے حج کے یوں کہلائے جاتے ہیں کیونکہ رمضان کے بعد پہلے کے زمانے میں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اتنے دنیا سے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حج کے مہینے کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں.
جب آپ ٹریول کرتے ہو ذوالقعدہ کے معنی ہے کہ بیٹھ یعنی بیٹھنے والے، بیٹھ گیا. ذوالقعدہ جو مہینہ ہے اس کے مطلب ہی بیٹھنا ہے. تو یہ اینشنٹ ٹائم سے چلا آ رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی جب جا رہا ہوتا ہے، جیسے میں فرض کریے رمضان کے بعد شروع ہو گیا، تو اگر میں نے احرام باندھ لیا تو میں حج جب سٹارٹ ہوگا 9 تاریخ کو جو یہ پورے میرا حج کا مہینہ کرائے گا. یہ میں اس میں احرام میں ہوں تو میں وہ سارے جو لاز ہے اس کو ابائڈ کروں گا. حج کے مہینے کا مطلب یہ کہ حج تو ہوتا ہے 5 دن، آپ سمجھیں، لیکن مہینے اس لیے حج کے کہلائیں گے کیونکہ اس میں حج ہی کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، پہنچ رہے ہوتے ہیں وہاں. تو جس وقت سے وہ تیاری شروع کریں گے وہ ٹائم ان کا وہاں سے اب وہ آدمی مولانا عالموں نے کیا کیا وہ ڈیپینڈ کر دیا. جب آپ احرام باندھ سکتے ہیں اور احرام کھول سکتے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں سے باندھ لیں. حج معاشرے میں طرح کے ہو گئے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں آپ کس طرح کا حج کرنا چاہ رہے ہیں. ایک یہ ایسا بڑا والا حج، یہ وہ والا، وہ تو ابھرا کرتے ہیں، وہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے وہ کرنے کا، پھر آپ کھول دیتے ہیں احرام، اور پھر جب حج کے دن پھر احرام باندھ لیتے ہیں، پھر آپ وہاں کے مقیم ہو جاتے ہیں. تو وہ طریقہ کار ہیں، لیکن میرے حساب سے طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ جہاں سے جب بھی آپ فلائٹ ملتی ہے، جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، جس زمانے بھی آپ جاتے ہیں، تو عام طور پہ پاکستان کو شاید پیکیج 40 ڈیز کا دیتے ہیں وہ، یعنی 1 مہینہ اور 10 دن، تو 40 دن کا سمجھیے. وہ 40 دن پورا آپ اس چیز کو فالو کریں. ڈپینڈ کر رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اس رمضان کے بعد 3 مہینے جو ہے نا وہ اس میں جب آپ جا رہے ہیں اسی ایکٹ میں لگے ہوئے ہیں، جس کو کسی کو کب فلائٹ مل رہی ہے، کسی کو کب پہنچ رہا ہے. تو 4 مہینے رواں ہو رہا ہو تو سارے دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پورے مہینے جو ہے وہ حجی کے کہلائیں گے. شکریہ. جی وعلیکم السلام. یہ پتہ کرنا تھا کہ اگر رمضان کے مہینے میں بھول سے لڑائی ہو جائے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ وہ تو دیکھیے کفارہ کی تو کوئی بھی دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آپ نے تو یہ پوچھا کہ کوئی بھی یاد رکھے غلطی ہو جائے انسان سے. مائدہ کی 5 سورہ 89 آیت، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ تمہاری، اب یہ ایک آیت ہے، یہ ایک جنرل اپلائیڈ ہے. یہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ پہلے میں نے پڑھ دوں، یعنی کہ کوئی اللہ تعالیٰ تمہاری لغو باتوں میں تمہارے دائنے رائٹ ہے اللہ کی نظر میں. جو آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے دائنے والے اور بائیں والے. جب جنت میں جائیں گے تو وہاں دائنے والوں کے اعمال وے کیے جائیں گے. دائنا مطلب جو رائٹ ہے، رائٹ کا مطلب رائٹ ہینڈ نہیں، جو صحیح بات ہے اس پہ جو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا دائن ہے. اب آپ اس میں لغو کر دیں، یعنی کوئی ایسی بات کر دیں جیسے انہوں نے بولا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اس کے اندر میں نے رمضان کے اندر لڑائی کر لی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دائنے والے ہیں ان میں کسی میں لغو کر دیں، یعنی بائی اس طرح کر دیں، بائی مسٹیک کر دیں، بائی بھول سے کر دیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، یعنی تم جانتے بوجھتے، تمہیں پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں اور پھر کر رہے غلط، یعنی آپ کو معلوم ہے غلط کر رہا ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو پھر تمہاری پکڑ ہو جائے گی. جیسے اگر مجھے اگنورنس میں کر گیا تو اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اور میں غلط کر رہا ہوں اللہ کی آیت کے مطابق، آیت بھی معلوم ہے اور آپ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ کیسے دینا ہے وہ یہ ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مساکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ. جو بھی کھانا اوسط درجے کھا رہا ہوں تو میں وہ کھلاؤں کھانا اس کو، ان 10 آدمیوں کو. یہ ایک اس کا کفارہ دے رہے ہیں آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں سزا کفارہ دے رہا ہوں کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں اوسط درجے کا، یا ان کو کپڑے بھی دے، کپڑے پہنائیں، کپڑے اچھے کپڑے، کیا کہتے ہیں خدر کاٹن، سب سے سستا کپڑا کون سا ہے؟ جیسا خود پہننا ہے نا ایسا پہنانا ہے. ہاں جو بھی اچھی سٹیٹس کی، جس سٹیٹس کے آپ ہے وہ آپ پہنائیں اس کو. 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں، اچھا، اور یا ان کو کپڑے پہنائیں. اور پھر لکھا ہے، یا کوئی اگر معاشرے میں آپ کو پتا ہے فلانے سندھ سے مطلب کہیں بھی بلوچستان، آئی ڈونٹ نو کہاں کا غلامی ہے آج کل، اگر کوئی غلام پھنسا ہوا ہے کسی، اس کو آزاد کروا دیں.
اس آدمی کے پاس جائیں, اس کا جو سردار ہے اس کو بولے بھائی اس آدمی کو آزاد کرانے کتنے پیسے لوگے اس کو آزاد کرانے کے؟ اس نے بولا میں تو 1 لاکھ روپے لوں گا. تو 1 لاکھ روپے اس کو آزاد کرا دیا. یہ آپ نے جو غلطی کری. اچھا جی, اب اگر کہہ رہے ہیں فمن لم یجد, اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے آپ, غریب آدمی ہوں میں, میرے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ کہ میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کپڑے اچھے پہناؤں, اور نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ غلام آزاد کروں, تو پھر میں 3 دن کے روزے رکھوں. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. لیکن یہ یاد رکھیں یہ بات کہ یہ صرف آپ کی جو بات سوال پہ نہیں, یہ ہر وہ آدمی کرنا چاہیے, ہر آدمی کو جس کو کسی آیت سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ میں غلط کر رہا تھا اور مجھے اب صحیح بات پتہ چل گئی اور میں آگے صحیح کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر میں یہ باقاعدہ 3 دن کے روزے رکھوں اور یہ میک شور کروں دوبارہ ریپیٹ نہ کروں, تو آپ کا کفارہ قبول ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کی پہچان میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس بھی غلط کام کے اندر آپ ملوث ہیں, تو وہ اگر آپ یہ کفارہ دے کے دوبارہ آپ سے ریپیٹ نہ ہو, ایک خود نہیں کریں اور ریپیٹ نہ ہو, سمجھے اللہ نے دعا قبول کر لی. اور اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے میں سکھا دیا کہ صاحب ایک آدمی ہے وہ کوئی غلطی کرتا ہے, روزانہ معافی مانگتا ہے کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ رات کو سونے سے پہلے کہ کل مر جاؤں گا تو رات کو معافی مانگ رہا ہے کہ یا بھائی تعالیٰ جو کچھ میں نے غلطی کی آج کی کل نہیں کروں گا, آج مجھے معاف کر دے, تاکہ میں مروں تو مجھے اللہ تعالیٰ, اللہ کو پتہ ہے دوسرے پھر کر رہا ہوا یہ.